پاکستان کو سڈنی حملے سے جوڑنے کی کوشش خود بھارت کے گلے پڑ گئی. حملہ آور ساجد اکرم بھارتی شہری تھا. بھارتی پولیس نے بھی اعتراف کر لیا. بھارتی وزیر خارجہ نے آسٹریلوی حکام سے رابطہ کر کے تمام واقعے میں تعاون کا یقین دلا دیا. پاکستان کو سڈنی حملے سے جوڑنے کی کوشش خود بھارت کے گلے پڑ گئی. حملہ آور ساجد اکرم بھارتی شہری تھا. بھارتی پولیس نے بھی مان لیا. برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق تلنگانہ پولیس نے اپنے بیان میں کہا کہ 50 سالہ ساجد اکرم کا آبائی تعلق حیدرآباد دکن سے تھا. حملے کے وقت ساجد اکرم پولیس کی جوابی کارروائی میں جائے وقوع پر ہی مارا گیا تھا، جبکہ اس کے بیٹے نوید اکرم کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا. تلنگانہ پولیس کے مطابق بھارت میں ساجد اکرم کے خاندان کو اس کے انتہا پسند نظریات کا علم نہیں تھا. حملہ آور کا تلنگانہ میں کسی دہشت گرد تنظیم یا گروہ سے تعلق نہیں تھا. ساجد اکرم 1998 میں آسٹریلیا منتقل ہونے کے بعد 6 بار بھارت آیا. پولیس نے دعویٰ کیا کہ یہ تمام دورے نجی نوعیت کے تھے. پاکستان مخالف پروپیگنڈا بے نقاب ہونے کے بعد بھارتی میڈیا بھی حملہ آور کا تعلق بھارت سے ہونے کا اعتراف کرنے لگا. بھارتی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے معاملے پر بھارتی ہم منصب جے شنکر سے رابطہ کیا، جس پر بھارتی وزیر خارجہ نے تفتیش میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. اس سے قبل فلپائن امیگریشن نے انکشاف کیا کہ بونڈائی بیچ کا حملہ آور بھارتی پاسپورٹ پر ہی جوان بیٹے کے ساتھ فلپائن آیا اور ایک جزیرے پر اسلحہ چلانے کی فوجی طرز کی ٹریننگ حاصل کی. فلپائنی حکام کے مطابق 50 سالہ ساجد اکرم اور 24 سالہ نوید اکرم 1 نومبر کو سڈنی سے فلپائن پہنچے اور 28 نومبر کو واپس آسٹریلیا روانہ ہوئے. آسٹریلوی میڈیا کے مطابق ساجد اکرم کا بیٹا نوید اکرم اب کوما سے ہوش میں آ گیا. سڈنی پولیس نے اسپتال میں اس سے تفتیش کی.